نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس برائے جادو جنات، احکام و مسائل برائے جادو جنات پارٹ 3 آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پارٹ 1 میں ہم نے جادو کی تاریخ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور قرآن کی روشنی میں ذکر کیا۔ پارٹ 2 میں جادو کی حقیقت، حضرت سلیمان کا دور اور جادو کا عروج یہ ذکر کیا تھا۔ پارٹ 3 میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں جادو کی اقسام کا۔ گفتگو آخر تک سماعت کیجیے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کے جوابات، قرآنی آیات اور اسماء الحسنہ سے منتخب خاص وظائف، ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرتے رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ناظرین، آپ کا کوئی سوال یا پھر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں ای میل کریں۔ آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو، حروف کی تصحیح، الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں، قرآن کریم خود پڑھنا چاہتے ہوں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اشاعت قرآن ہمارا اعزاز ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا بہترین اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار میل فیمیل سٹاف دن رات قرآن کریم جیسی عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیجیے ہماری اسکائپ پر یا پھر ہمیں ای میل کریں۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے نمبر پہ، نمبر 0305642537 0305 6425 397۔ ناظرین، کورس برائے جادو جنات پارٹ 3 آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پارٹ 3 میں ہم جادو کی اقسام پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین، علماء متقدمین نے اپنی معلومات کی بنیاد اور مشاہدے کی بنیاد پہ جادو کی چند اقسام تحریر فرمائی ہیں۔ جادو کی وہ اقسام جو اکابرین کی کتب میں ہے، کچھ ناواقف اور بے علم عامل ان اقسام کو پڑھ کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جادو کی اقسام یہی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں، اور اپنی تصنیفات میں بھی بس وہی جادو کی اقسام تحریر کر دیتے ہیں۔ اپنی تصنیف کو پذیرائی اور شہرت دینے کے لیے نہ صرف خود اپنے ذہن کو محدود کر لیتے ہیں بلکہ عوام کے ذہن کو بھی محدود کر دیتے ہیں کہ بس جادو انہی 7-8 اقسام پر منحصر ہے جو اقسام ہم نے تحریر کر دی ہیں۔ جادو کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ جادو کی ان گنت اقسام دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ جتنے جادوگر دنیا میں پائے جاتے ہیں اتنی ہی اقسام جادو کی پائی جاتی ہیں۔ کوئی جادوگر قبرستان میں بیٹھ کر جادو کر رہا ہے، کوئی دریا کے کنارے بیٹھ کر رہا ہے، کوئی دریا میں اتر کے کر رہا ہے، کوئی جنگل میں کر رہا ہے، کوئی ننگا بیٹھ کر رہا ہے، کوئی ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے جادو کر رہا ہے، کوئی کس طرح کر رہا ہے، کوئی کس طرح کر رہا ہے۔ ہر ایک جادوگر کے الفاظ بھی اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصری جادوگر قبطی زبان میں جادو کے الفاظ پڑھتے تھے۔ عام یہودی عبرانی سریانی زبان میں جادو کے الفاظ پڑھتے تھے اور پڑھتے بھی ہیں۔ اہل افریقہ اپنی مقامی زبان میں جادو کے الفاظ پڑھتے ہیں۔
بنگالی اپنی بنگلہ زبان میں پڑھتے ہیں، ہندوستانی ہندی زبان اور سنسکرت زبان میں جادو کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ ہر ایک قوم اپنی مقامی زبان میں جادو کے کفریہ اور شرکیہ الفاظ پڑھ رہے ہیں اور جادو کر رہے ہیں۔ الفاظ اور زبانوں کے بعد، جادو کے الفاظ اور زبانوں کے بعد جن شیاطین کو جادوگر پکارتے ہیں ان کے حوالے سے ہر جادوگر کا عمل مختلف ہوتا ہے۔ ہندو مذہب کے ماننے والے اپنی خبیث ارواح اور اوتاروں کو پکارتے ہیں اور اپنی سحری عملیات میں مردے کو جلانے کے بعد جو راکھ حاصل کی جاتی ہے وہ راکھ استعمال کرتے ہیں۔ مردہ چونکہ دفن نہیں ہوا اس لیے اس کے ساتھ اس کا ہمزاد بھی دفن نہیں ہوا، تو وہ جس کے اوپر جادو کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر اس کی بدروح کو مسلط کر دیتے ہیں، راکھ کھلاتے ہیں۔ جس کے اوپر جادو کرتے ہیں اس کو راکھ کھلاتے ہیں مردے کو جلانے کے بعد جو حاصل کی جاتی ہے۔ چونکہ اسلام میں مردے کو دفن کرنے کی تعلیم موجود ہے، اسلام نے کہا ہے کہ مردے کو دفن کرو، اور ساتھ یہ بھی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد یہ دعا پڑھو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ دعا پڑھ کر 3 مٹھی مٹی اس کی قبر پہ ڈال دو، اس کی برکت سے اس کا ہمزاد بھی ساتھ دفن ہو جاتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح حدیث سے ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں، ہر قوم اپنے مذہبی اعتقاد اور علاقائی تصورات کے مطابق، اپنے علاقائی خیال کے مطابق شیاطین کو پکارتی ہے۔ ادھر شیطان اکبر نے براہ راست اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بڑی ڈٹائی سے کہا ہے کہ تیرے عزت اور جلال کی قسم، قیامت تک میں آنے والے ہر انسان کو گمراہ کروں گا۔ ہمیں بھی معلوم ہے اور شیطان کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ شیطان کا انجام برا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس کا یہ انکاری ہوا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یہ اس وقت جہنم کا ایندھن بن چکا تھا اور اس کا برا انجام طے ہے۔ اس بات کا ہمیں بھی علم ہے اور شیطان کو بھی علم ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ اسے لمبی مدت قیامت تک کے لیے دے دی گئی ہے اور اس کا انجام بھی برا ہے۔ اور انسان کے ساتھ حسد تو شیطان کو ازل سے ہے، انسان کا ازل سے یہ دشمن ہے، تو اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں انسان کے ساتھ دشمنی کروں گا، گمراہ کروں گا۔ تو کوئی بھی جادوگر جادو سیکھنے کے لیے جب شیطان کو پکارتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں کو فوراً بھیجتا ہے اس کی مدد کے لیے، جن کو ہم سفلی موکلات اور سحری موکلات کے نام سے جانتے ہیں۔ شیاطین فوراً اس کی مدد کے لیے اترتے ہیں۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی میں اس حد تک چلا گیا ہے کہ اس کا یہ مشن ہے کہ انسانیت اور اولاد آدم کو ہر وقت، ہر جگہ، ہر طریقے سے ایمان اور امن سے محروم رکھا جائے۔ اس لیے شیطان کو ہر اس شخص سے محبت ہوتی ہے جو انسانیت اور اولاد آدم میں فتنہ فساد پھیلانے میں اپنا مشن رکھتا ہے۔ اس لیے شیطان اس کے پکارنے پر فوراً اس کی مدد کو اترتا ہے
اور اس کی مدد کرتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایک طویل مدت کے لیے مہلت دے رکھی ہے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ میرے نیک بندے اور میرے مخلص بندے تیری جال اور جھانسے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے شیطان کو کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یہ اولاد آدم کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسی وجہ سے جادو فوری اثر کرتا ہے اور نورانی عمل دیر سے اثر کرتا ہے۔ جادوگر کے پاس جاؤ تو جادوگر گارنٹیاں دیتا ہے، دینی لوگوں کے پاس جاؤ تو دینی لوگ امید اور تسلیاں دیتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے کام ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جادوگر کے پیچھے شیطانی قوت ہوتی ہے، اور شیطان کی مدد کی ایک ہی شرط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر انسانی آبادیوں میں فتنے اور فساد پھیلاؤ۔ جادوگر شیطان کی شرط پوری کر کے جادو کی وادی میں جب اترتا ہے تو وہ ایمان اور اسلام سے محروم ہو جاتا ہے، چنانچہ جادوگر کو شیطان کی پوری مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ لوگ نورانی عامل بننا چاہتے ہیں مگر نماز کی پابندی نہیں کرتے، اعمال صالحہ، تقویٰ تو دور کی بات، فرائض سے بھی جان چھڑائی جاتی ہے۔ ان حالات میں قرآن کریم مسنون دعاؤں اور اسماء الحسنی اور دیگر دعاؤں کا وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا جو بتایا جاتا ہے، یا پھر چلوں اور وظیفوں کی ریاضت میں جو سکھایا جاتا ہے۔ پھر لوگ اپنے اعمال اور اپنی گریبان میں جھانکنے کے بجائے قرآن کریم، مسنون دعاؤں اور اسماء الحسنی کے اوپر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اپنے اعمال اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اپنے روزمرہ کے معمولات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں اور کس چیز سے اثر لینا چاہ رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اوپر شک کرنا، اسماء الحسنی کے اوپر شک کرنا، مسنون دعاؤں کے اوپر شک کرنا ضعیف الاعتقادی اور کمزور ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی لاحق ہو، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں۔ اپنے تمام مسائل کا حل، آزمائش جتنی بھی بڑی ہو، تعلیمات نبوی اور قرآن و سنت میں تلاش کیجئے۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔